سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں۔ آپ سنائیں، آپ سب کیسے ہیں؟ تو آج میں بنا رہی ہوں قیمے کے کباب، کھڑا مسالہ والے جو ہوتے ہیں وہ کباب بنا رہی ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے میرا بیٹا محمد عالم فرمائش کر رہا تھا کہ ماما یہ والے نانو بناتی ہیں تو آپ بھی بنائیں۔ تو مجھے نانو کے ہاتھ کے بہت پسند ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے عالم، میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیسے بنے ہیں۔ تو میرے بیٹے کو ویسے زیادہ تر اپنی نانو کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، تو یہ بہت شوق سے جب بھی جاتا ہے اپنی نانو سے فرمائش کرتا ہے کہ ایک تو مجھے نانو آپ یخنی والا پلاؤ اور ساتھ میں زردہ بنا کے دیں، تو اس کی نانو پھر اس کو فوراً سے یخنی والا پلاؤ اور ساتھ میں بھی بناتی ہوں، کھاتا ہے، لیکن کہتا ہے نانو بہت اچھا بناتی ہے، نانو کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ماما آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج عالم کافی دنوں سے بتا رہی تھی کہ کہہ رہا تھا، تو پھر میں نے پہلے تو آج کل کیا روز ہی پکانے کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ کیا بنائے، یہ بھی بناؤ تو بچے نہیں کھاتے، مطلب کہ سبزی بنائیں تب بھی بچوں نے نہیں کھانا، دال بنائیں تب بھی بچوں نے نہیں کھانی۔ تو یہ ہے کہ میرے بچے قیمے کے کباب، قیمے کے ٹکیاں، یہ کوفتے، یہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے قیمہ کروا کے رکھا ہوا تھا، کچھ قیمے کے میں نے نان لگوا دیے تھے، میری جب باجی آئی ہوئی تھیں تو کچھ قیمہ میں نے رکھ لیا تھا۔ تو ابھی میں نے یہ جو قیمہ میں نے آپ کے سامنے نکالا ہے، ہاف ابھی پڑا ہوا ہے، تو ہاف کے میں نے ابھی یہ کباب بنا لیے تھے، اور ہاف عالم کہہ رہا تھا کہ ماما آپ پہلے تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سارے کباب بنا لیتے ہیں مسالے میں، پھر میں نے کہا ایک دن بس شام کا کھانا چلے اور صبح ناشتے میں تھوڑا سا ہو جائے، کیونکہ پھر آپ کو بتایا تھا ان کے بابا بھی ادھر نہیں ہوتے، تو پھر سالن پڑا رہتا ہے، تو پہلے تو ہیلپر آ رہی تھی ہماری، تو آج کل وہ بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، تو میرا جو سالن ہوتا تھا تو میں اس کو دے دیتی تھی، چاول ہوتے تھے، سالن ہوتا تھا، میں اس کو دے دیتی تھی کہ ضائع بھی نہ ہو، تو چلے وہ بھی کھا لے۔ تو میری مطلب کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے پھر میں پہلے ہی اس کو اس میں سے نکال کے دے دیتی ہوں، کہ مطلب کہ ایک تو جھوٹی بھی نہ ہو، تو اس سے پہلے ہی بندہ دے دے، چیز ضائع بھی نہ ہو۔ خیر ساتھ ساتھ میں آٹا بھی گوندھ رہی تھی اپنا، تو آٹا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بریڈ بھی بچے کھاتے ہی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ناشتے میں بھی ہمارے گھر پراٹھا ہی بنتا ہے، کیونکہ گھر میں کوئی لانے والا نہیں ہے۔ بریڈ وغیرہ تو میں منگوا لیتی ہوں، مطلب کہ زیادہ تو نہیں منگواتی، لیکن جب منگواتی ہوں تو پھر اکٹھی منگوا لیتی ہوں۔ تو اتنے میں پھر میں نے کباب بھی فرائی کرنا شروع کر دیتے، مجھے تھا کہ جلدی جلدی بس کھانا بن جائے، کیونکہ گیس چلی جاتی ہے اور مجھے سلنڈر پہ کھانا بنانے کا ذرا مزہ نہیں آتا، تو مجھے ایسا لگتا ہے اس پہ ذرا لیٹ کھانا بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میں نے اپنی یہ پیاز بھی کاٹ لی تھی اور ٹماٹر بھی کاٹ لیے، چیزیں مسالے کی بنانی تھی ساتھ ساتھ آٹا گوندنے کے بعد۔ تو اس کے بعد میں نے پھر آپ بتائیں، آپ بھی کھڑے مسالے والے کباب بناتے ہیں؟ تو میں نے تو جس میں مطلب کہ کباب فرائی کیے تھے جسی آئل میں، اسے اچھی طرح چھان لیا تھا، پھر اسی میں ہی میں نے پیاز بھی مطلب کہ مسالے کا، میں نے کہا قیمے کے جو کباب فرائی کیے ہیں اس کا ٹیسٹ مسالے میں بھی آ جائے گا، تو میں نے اسی میں پیاز فرائی کرنا شروع کر دیے تھے، تھوڑا سا بعد میں ایڈ کیا تھا، تو باقی اسی میں نے ایڈ کرنا فرائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو آپ کے بچے بھی، آپ بتائیں آپ کے بچے کھاتے ہیں؟ ویسے یہ بیف کا قیمہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، آج کل تو چکن آپ کو پتہ ہی ہے، ہماری امیاں تو ہمیں چکن بالکل بھی نہیں کھلاتی تھیں، ہمارے گھروں میں سبزی میں بھی بیف ڈلتا تھا، مٹن ڈل گیا، بیف ڈل گیا، چکن تو کبھی بھی نہیں بنتا تھا، اتنا نہیں، مطلب کہ آج کل تو ہر چیز میں چکن ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو بیٹا ہے محمد عالم اور عائشہ، یہ ہے کہ بیف کا قیمہ کھا لیتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے یہ، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ قیمہ بنوا کے لے آؤں، مطلب کہ رکھ لوں گھر میں، ان کا
قیمے کی ٹکی کھانے کا دل کرے وہ بنا دیتی ہوں، کوفتے کھانے کا دل کرے وہ بھی بنا لیتی ہوں۔ کسی طریقے سے بچوں کے اندر جانا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ چکن ذرا آپ اوائڈ ہی کریں، چکن نہ کھلائیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ۔ آج کل ویسے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھائیں اور کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں کھائیں۔ اب یہ بھی تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کھائے کیا نہ کھائے۔ دیکھیں پہلے بھی تو ہمارے بڑے جو تھے وہ سب بیف کھاتے تھے، مٹن بھی کھاتے تھے۔ یہ اب ہی سننے کو ملتا ہے کہ جی بیف نہ کھائیں، کیسٹرول کا مسئلہ ہے، یہ وہ کافی مسئلے مسائل، بی پی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں اگر بیف کھا رہے ہیں ساتھ میں دہی رائتہ لازمی کھائیں، زیادہ سے زیادہ سلاد کھا لیں، تو میرے خیال سے تو یہ چیزیں ہاضمہ کر دیتی ہیں، تو نہیں مسئلہ ہوتا۔ تو باقی آج کل یہی ہے، بچے چکن برگر یہ چیزیں، چکن میں ہر چیز، شاورما، میں نے تو شکر کیا ان کے بابا باہر گئے ہیں اور میرے بچوں کے باعث سے کھانے ذرا بند ہوئے ہیں، یہ ہے کہ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو بس میں نے ابھی مسالہ کا جب تیاری کی تھی تو میں نے تھوڑا اسے دم دیا تھا، میں نے کہا ذرا پیاز تھوڑے نرم ہو جائیں، تو میں اسے کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کام بھی کر رہی تھی۔ تو مسالہ رکھا ہے، تو اب اس کی تھوڑی سی بھنائی کر کے تو ساتھ میں اسے کیا کہتے ہیں اپنا دیکھ رہی تھی کہ بھئی صبح تو میری امی تو زیادہ تر بیف بہت شوق سے کھاتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ چکن نہ ہی کھایا جائے۔ میری امی چکن بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، میرے گھر بھی آتی ہیں جب تو کہتے ہیں یہ چکن کی بجائے تم کوئی سبزی بنا لو، کچھ کر لو، چکن نہیں بنایا کرو، تو چکن امی نہیں کھاتی۔ تو بس اب میں نے بیچ میں کباب بھی رکھ دیے تھے، میں نے کہا ان کو بھی اب ڈال کے تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی دم دے دوں گی، تو یہ ہے کہ ذرا اچھا مسالہ اس کے اندر بھی چلا جائے گا۔ تو کیا آپ بھی کھڑے مسالے والے کباب اسی طریقے سے بناتے ہیں؟ تو بتائیے گا مجھے کمنٹس میں کہ اگر آپ کا مطلب کہ طریقہ یا آپ بیچ میں کچھ اور بھی ایڈ کرتی ہیں۔ تو ایک تو وہ کباب بنا کے وہ کچا مسالہ بھی ڈالتے ہیں، جیسے پیاز وہ رنگز میں کاٹ کے اور ٹماٹر یہ چیزیں کاٹ کے وہ اوپر سے پھیلاؤ کر دیتے ہیں ڈیکوریٹ کے لیے۔ تو میری امی تو خیر ایسے ہی بناتی ہیں مسالے والے کباب، تو پھر ان کو دیکھ کے میں بھی ایسے ہی بناتی ہوں۔ تو ویسے سب کہتے ہیں کہ میرے کھانے کے ٹیسٹ جو ہے وہ میری امی کی طرح تھوڑا بہت ملتا ہے، سب کہتے ہیں۔ تو خیر جو کھاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اتنے میں پھر میں ساتھ ساتھ روٹیاں بھی بنانے لگ گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو مجھے تھا بس جلدی جلدی اپنا کام ختم کروں، 7 بجے تک میں اپنا کھانا وغیرہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ 7 بجے تک مطلب کہ پھر لائٹ بھی آج کل بہت جاتی ہے، لائٹ کا بھی کوئی شیڈیول نہیں ہے، لائٹ کسی ٹائم بھی لے جاتے ہیں۔ تو میں ساتھ ساتھ اپنی ہانڈی اتار کے میں نے رکھی تھی، تو میں نے کہا چلو 7 روٹیاں میں بنا لیتی ہوں۔ تو بس پھر روٹیاں میں نے ڈال رہی تھی، تو اسے کیا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی ادھر؟ مطلب کہ اپنے اپنے علاقے میں سب کی ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے اس لیے گجرات میں مطلب کہ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ زیادہ تر۔ تو ویسے میں نے سلنڈر وغیرہ مطلب کہ فل کروا کے رکھا ہوا ہے، تو بس میرا سلنڈر پہ کھانا بنانے پہ بہت دل تنگ پڑتا ہے، اس پہ بندہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر لیتا ہے۔ تو بس میری تھوڑا سا ہی کھانا بننا ہوتا ہے، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے اور چھوٹا بیٹا ہے عبدالاحد۔ تو ہماری رات کے کھانے میں صرف 4 اور 5 روٹیاں بنتی ہیں بس۔ تو جیسے جیسے ماشاءاللہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی کھانے پینے کی کوانٹٹی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ ٹائم سے فارغ ہو جاتے ہیں کھانا بنا کے۔ گیس جانے کا یہ فائدہ ہے کہ سارے کام جلدی جلدی کرنے شروع ہو گئے۔ تو ویسے کھانا مطلب کہ بنتا اسی روٹین سے ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ سالن بنا لیا تو چلو روٹی جب گیس آ رہی ہے تو تبھی فریش بناؤں گے، اب یہ ہے کہ بنا کے رکھ دیتی ہوں، جب کھانی ہوتی ہے تو پھر کھا لیتے ہیں بچے۔ تو میرے گھر تو ویسے زیادہ تر ہمارے چاول ہی بنتے ہیں کھانے میں۔ تو میرا جو عالم ہے، میں اور میری بیٹی عائشہ جو ہے وہ زیادہ شوق سے ہم چاول کھاتی ہیں۔ ہاں کوئی سبزی روٹی والی ہے جو
جس کے ساتھ روٹی ہی کھانی اچھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ میں بس کھاتی ہوں، باقی زیادہ تر میں چاول ہی کھاتی ہوں، اور میری بیٹی بھی چاول ہی کھاتی ہے، میری امی لوگ بھی سب ادھر چاول ہی کھاتے ہیں، بس میرا بیٹا جو محمد عالم ہے وہ ذرا روٹی پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے چاولوں سے پیٹ نہیں بھرتا، تو اس لیے اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ میں روٹی کھا لیتی ہوں۔ تو وہ تو کوفتے بھی بناؤں تو کہتے ساتھ مما روٹی بنا کے دیں یا پراٹھا بنا کے دیں، تو خیر میں نہیں کھاتی چکن بھنا ہوا ہو اس کے ساتھ بھی۔ تو بس میری روٹیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، تو اتنے میں پھر ہم کھانا اندر لے کے چلے گئے تھے، آپ کو بتایا تھا گرمی بہت ہے، اور بتائیے گا مجھے کیسے میرے کباب لگے ہیں آپ کو کھڑے مسالے والے۔ اللہ حافظ۔